ہاں جی، بڑا مزہ آیا. ابھی میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا اور نیوز چینل ایک لگا ہوا تھا، اس پہ وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے، تو ٹیلی ویژن کی آواز بند تھی. میں نے بند آواز میں ہی انہیں دیکھا اور ٹکر وغیرہ پڑھے تو وہ کوئی ڈاکومنٹری کا افتتاح کر رہے تھے اور کوئی ڈرامہ سیریز تھی، کچھ اس طرح کا تھا. میں زیادہ غور سے دیکھ نہیں سکا، لیکن وہ میرا مطمع نظر نہیں ہے یہ ویلاگ کرنے کا، اس لیے کہ وزیر اعظم اسی طرح کے پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہیں کہ کوئی ڈرامہ سیریل، کوئی ارطغرل ٹائپ کا، کوئی بڑے بڑے پروجیکٹ، بجلی کے منصوبے اور ڈیم اور کوئی بڑے موٹر ویز، ان کا افتتاح یا ان کا سنگ بنیاد رکھنا تو ان کی قسمت میں ہے ہی نہیں، نہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے. تو ٹکر نیچے چل رہے ہوتے ہیں، وہ جو نیچے لائنیں ہوتی ہیں انہیں ٹکر کہا جاتا ہے. اس میں ایک ٹکر میں نے پڑھا کہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو زیادہ برخوردار ہوتا ہے وزیر اعظم. میں نے کہا یہ بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے، پہلی دفعہ سچی بات کی ہے. لیکن میں حیران تھا یہ بات انہوں نے کیسے کر دی ہے. غور سے جب دوبارہ ٹکر دیکھا تو وہ لکھا ہوا تھا کہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو زیادہ خوددار ہوتا ہے. عمران خان کی سیاست کی قسم، خودداری انہوں نے کبھی نہیں دکھائی، برخورداری بہت زیادہ دکھائی ہے. اور ان کے قول و فعل میں ہمیشہ اتنا تضاد ہوتا ہے کہ آپ ان کے پرانے کلپس اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو وہ کہتے تھے اب اس سے بالکل مختلف کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ برخوردار ہیں اور کبھی تابع دار بن جاتے ہیں، کبھی فرما بردار بن جاتے ہیں، لیکن برخوردار بھی وہ کمال کے ہی ہیں. لیکن اس کے بعد جو نیوز اینکر نے جملہ کہا، دیکھیے کہ میں میوٹ کر کے ٹی وی دیکھ رہا تھا اور میں نے نیچے وہ پڑھا، پھر اس کے بعد میں نے آواز اونچی کی. میں نے کہا کہیں وزیر اعظم نے واقعی تو اعلان نہیں کر دیا کہ وہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو برخوردار ہوتا ہے. لیکن نیوز اینکر نے کمال کا جملہ کہا. جیسے ہی وزیر اعظم کی تقریر ختم ہوئی، اس کیمرے نے کٹ کیا، نیوز اینکر پہ آیا. نیوز اینکر نے کہا کہ ابھی آپ وزیر اعظم کی تقریر سن رہے تھے اور اس کے بعد آپ سنیں گے ملک کی اہم خبریں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کوئی عام خبر نہیں ہے. وزیر اعظم اس طرح سکرین پر چڑھ کر 2-2 گھنٹے بولتے رہتے ہیں اور انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ابھی یہ بھی سنا ہے کہ جو ابھی کرپشن کی رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان میں ان کے دور حکومت میں کرپشن بڑھ گئی ہے، وہ 2019 اور 2020 کا ڈیٹا ہے. تو وزیر اعظم نے کہہ دیا نہیں، یہ 2017 اور 2018 کا ڈیٹا ہے. تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا، ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے جملہ کہا کہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو زیادہ خوددار ہوتا ہے، ان کی زندگی ساری اس کے برعکس گزری ہے. جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں، انہوں نے جو کچھ سیاست میں، کھیل میں، شوکت خانم میں نام کمایا تھا، وہ اس 2-2.5 سال کے اندر انہوں نے ڈبو دیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کی برخورداری ہے. انہوں نے کہا تھا IMF سے ہم قرضے نہیں لیں گے اور میں خودکشی کر لوں گا. تو خودکشی وغیرہ تو کوئی نہیں کی، لیکن IMF سے قرضے کے لیے بڑی منتیں ترلے کی ہے. پھر یاد ہوگا آپ کو کہ بجلی کے بل جلا دیے جاتے تھے، گیس کے بل جلا دیے جاتے تھے، سول نافرمانی اتنی سی بات پہ اناؤنس کر دی جاتی تھی. اب ہر روز بجلی بڑھتی ہے، ہر روز گیس کی قیمت بڑھتی ہے، ہر روز پیٹرول بڑھتا ہے. کوئی اب یہ نہیں کہتا کہ اگر چیزوں کی قیمت بڑھتی ہے تو اصل میں حکمران کرپشن کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وزیر اعظم نہایت ہی برخوردار ہو چکے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے دنیا کے ممالک میں ہماری کوئی عزت ہوتی تھی، کوئی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کہیں کہیں برابری کا سا شائبہ آتا تھا. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات تھے، چائنا کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے، ایران کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات تھے. اب ہماری برخورداری کی یہ دلیل ہے کہ ان کا کوئی شخص آ جائے تو ہماری معراج یہ ہے کہ ہم اس کی گاڑی چلا لیتے ہیں. یعنی ہم نے وزیر اعظم نہیں رکھا، ہم نے ڈرائیور بھرتی کیا ہے. اور وہ ڈرائیور برخورداری کی بہترین اور روشن مثال ہے. پھر جو سارا دن آپ بات کرتے رہتے ہیں اپنے ترجمانوں کے ساتھ، ترجمان ہیں 10-15 اور کچھ اینکرز بھی ہیں، ان کو سارا دن یہ تلقین کی جاتی ہے کہ بھائی جو کوئی اپوزیشن کی طرف سے بولے، سیاستدان ہو، کوئی صحافی جمہوریت کی بات کرے تو خوب گالیاں دینی ہیں،
بے انتہا گالیاں دینی ہیں، گالی گلوچ کرنی. تو یہ اس طرح کی گالم گلوچ کی تلقین کیا کسی بھی دنیا کے معاشرے میں خودداری کے زمرے میں آ سکتی ہے؟ نہیں، یہ بالکل بھی خودداری نہیں ہے. خوددار شخص نہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ کسی کو گالی دینے پر اکساتا ہے، نہ کسی سے گالی سنتا ہے. آج کل تو میڈیا یہی ہو گیا ہے، اور بھلا ہو وزیر اعظم صاحب کا اور ان کے حلیفوں کا کہ سوائے گالی، اور گالی کتنی زیادہ شدید ہے، اس کے علاوہ تنقید کا ان کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. منسٹر بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے، اور دن بدن ان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے. روز ان کو کھٹکا ہوتا ہے کہ آج یہ حکومت چلی جائے گی. کبھی پنجاب میں نئے سیٹ اپ کی خبریں آ جاتی ہیں، کبھی ان ہاؤس چینج کی بات ہو جاتی ہے، کبھی حلیف جماعتیں ناراض ہوتی ہیں. لیکن وزیر اعظم کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی بنیادی کوالیفیکیشن جو ہے وہ خودداری نہیں، برخورداری ہے. وہ اپنی برخورداری پر بڑا یقین رکھتے ہیں. لہٰذا جب وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مجھ فوج کو پتا ہے کہ میں کتنا کام کرتا ہوں، یہ بھی کہہ گئے کہ میرے فون بھی سنتے ہیں، لیکن میں کوئی ایسا غلط آدمی نہیں ہوں. اور یہ برخورداری کی دلیل ہے نا. جو کچھ کہا گیا وہ سب کچھ خان صاحب نے سر نیچے کر کے تسلیم کر لیا. اس کو کوئی شخص خودداری کہتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے. یہ تو برخورداری کی بہت اچھی اور روشن مثالیں ہیں. اور خان صاحب نے بیسیکلی نا اپنے دور حکومت میں کچھ سبق لوگوں کو دیے ہیں. پہلا سبق تو یہ دیا ہے کہ جھوٹ بولو، اور اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. دوسری بات یہ ہے کام کاج پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، معیشت کو بہتر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک نقطے پہ فوکس کریں، اور وہ ایک نقطہ ہے برخورداری. اس میں حد سے گزر جائیں، لیٹ جائیں، بالکل کوئی پرواہ نہ کریں عزت کی، غیرت کی، خودداری کی، اپنے ماضی کی، اپنی تقاریر کی، اپنے اقوال کی کوئی پرواہ نہ کریں. بس برخورداری میں سب سے اونچا مقام حاصل کر لیں اور آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے. اس طرح کی برخورداری کی مثالیں ہماری سوسائٹی میں پہلے بھی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میر ظفر اللہ خان جمالی، اللہ ان کی بخشش کرے، وہ جو ہے جب پرویز مشرف تھے تو اس زمانے میں وہ وزیر اعظم بن گئے. اچھا، اب ان کو بھی اندر سے خبریں آ رہی تھیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں اور ان کی حکومت جا رہی ہے، تو انہوں نے بھی برخورداری پر ہی یقین رکھا. جس دن انہیں فارغ کیا گیا اس سے ایک دن پہلے وہ بیان کیا دے رہے ہیں، اور وہ بیان اخباروں کی شہ سرخیاں بنا تھا. وہ بیان تھا کہ میں پرویز مشرف کو اپنا باس مانتا ہوں. پرویز مشرف صاحب صدر تھے اس وقت، اور یہ وزیر اعظم تھے. عہدہ ان کا بڑا تھا اور انہیں زیادہ قابل عزت، قابل احترام ہونا چاہیے، لیکن یہ انتہائی سبمسو ہو گئے اور اپنی برخورداری کا آخری لمحے تک یقین دلاتے رہے، اور سب کچھ اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے اس لیے کہ یہ وزیر اعظم رہنا چاہتے تھے. لیکن ہوا یہ کیا کہ جس دن انہوں نے یہ بیان دیا، اور بیان اس لیے دیا کہ ان کی حکومت چلی نہ جائے، تو لہٰذا اپنی تابع داری کی، فرما برداری کی اور برخورداری کی مثلا انڈورسمنٹ چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک جلسے میں بیان دے دیا کہ میں پرویز مشرف کو اپنا باس مانتا ہوں. اور ہوا کیا کہ اس سے اگلے دن ظفر اللہ خان جمالی پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے تھے، انہیں نکال دیا گیا تھا. تو خان صاحب کی کیفیت بھی اب کچھ ایسی ہی ہے. وہ کچھ مجھے تو لگتا ہے ہذیان میں باتیں کر رہے ہیں، نارمل باتیں نہیں کر رہے. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. استاد الگ تنخواہوں کے لیے رو رہے ہیں، کلرک الگ پریشان ہیں، بلوچستان میں الگ فساد مچا ہوا ہے، پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے، پنجاب کی حکومت جا رہی ہے، معیشت کا برا حال ہے، عوام مہنگائی کے مارے بلک رہے ہیں.
لیکن خان صاحب پتہ نہیں کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں اس ماحول میں کہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو خوددار ہوتا ہے. کم از کم ان ساری مثالوں سے اور اس 1.5-2-2.5 سال کے وقفے سے کے عرصے میں ہمیں خودداری کی خان صاحب کی طرف سے کوئی مثال نہیں ملی. خان صاحب ہمیشہ اپنے آپ کو برخوردار ثابت کرتے رہے ہیں اور یہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کی مثال سے یاد رکھنا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے، عبرت پکڑنی چاہیے کہ برخورداری ضمانت نہیں ہے آپ کی وزارت عظمیٰ قائم رہنے کی.